روا روا اسمارٹ پار کے قدر شاہ کے جواب کا منتظر تھا۔ تو آپ کو کیا لگا تھا کہ قدر شاہ اپنے باپ پر الزام لگانے والے کو بھول جائے گی؟ اور یہی بات زرگام سے شادی کی اب اتنے سال اس تو کو گلے میں لٹکائے رکھا تھا، اب اتنا تو حق بنتا ہے میرا۔ ویسے بھی پیسے کی لت لگ جائے تو کہاں دنیا داری، رشتہ داری یا ایمانداری نظر آتی ہے، پھر تو بس آنکھوں کے سامنے عیش و عشرت کی زندگی کے سہانے خواب ہی ہوتے ہیں۔ اب ساری عمر کے سکون کے لیے اگر کچھ دن زرگام خان کو جیلنا بھی پڑ جائے تو اس میں کوئی قباحت تو نہیں، اور اگر کبھی کمرے کی تنہائی میں بہک پی جائے تو گناہ بھی نہیں ہوگا۔ سرد اور سپاٹ لہجے میں کہتے آخر میں مقدس بیگم کے ہونک بندے چہرے کو دیکھ آنکھ دبا کر کہہ لگائے تو زرگام خان نے عقیدت کی بات پر سختی سے اپنی مٹھیاں بینچی۔ سب کی عقیدت ہی جانتی تھی کہ یہ الفاظ اس نے کس دل سے ادا کیے تھے، وہ بس مقدس بیگم کی نظر میں یہی ثابت کرنا چاہتی تھی کہ زرگام اور اس کا رشتہ سوائے دشمنی اور ذاتی مفاد کے کچھ نہیں، تاکہ وہ زرگام کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، وہ اپنا ٹارگٹ عقیدت کو ہی رکھے۔ مقدس بیگم کوئی جواب دیتی کہ زرگام خان بائیں ہاتھ سے ٹیبل پر پڑے ڈیکوریشن پیس کو پوری شدت سے زمین پر پھینک چکا تھا۔ کانچ ٹوٹنے کی تیز آواز پر عقیدت نے سختی سے اپنی آنکھیں میچیں۔ جبکہ زرگام خان ہونٹ جھلکاتی نظروں سے عقیدت کو دیکھتا لمبے لمبے ڈاگ پڑتا سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا گیا۔ عقیدت نے گہری سانس بھرتے سپاٹ نظروں سے مقدس بیگم کے مکروہ چہرے کو دیکھ کر چھوٹے چھوٹے قدم لیتی ان کی جانب بڑھی۔ عقیدت کو دیکھ کر سر جھٹکتی ابھی وہ آگے بڑھتی کہ عقیدت نے نامحسوس انداز میں اپنا پاؤں آگے کیا تو مقدس بیگم منہ کے بل نیچے گری۔ ان کی دبی دبی چیخ کا گلا عقیدت نے ان کے ہونٹوں پر سختی سے اپنی ہتھیلی جما کر روکا۔ اس سے زیادہ بری طرح تو آپ انسانیت کے درجے سے گر چکی ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں، مقدس بیگم کے کان میں پھنکارتے ہوئے کہا اور ایک ہی جھٹکے میں اٹھ کر تیز تیز قدم لیتی سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ عقیدت کمرے میں آئی تو نظریں صوفے پر سر ٹکائے اپنی کوہنیاں گھٹنوں پر ٹکائے بیٹھے زرگام خان سے ٹکرائی تو گلے میں گلٹی سے ابھر کر معدوم ہوئی۔ بری طرح اپنے لب کچلتے تیزی سے واش روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئی تو زرگام خان کا ہنوز اسی پوزیشن میں دیکھ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر کھڑی ہوگی۔ نظریں آئینے سے زرگام خان کے جھکے سر پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ زرگام خان کے وجود میں حرکت محسوس کر کے جلدی سے نظروں کا رخ پھیرا۔ ماتھے پر بے ترتیبی سے چاکلیٹ براؤن بال بکھرے ہوئے تھے، نیلی گہری آنکھیں خطرناک حد تک سرخ ہو چکی تھی، جبڑے سختی سے بھیجے تھے کہ ماتھے اور گردن کی رگیں تن کا واضح ہونے لگی تھی۔ نظریں آئینے میں نظر آتے عقیدت کے چہرے پر گئے تو عقیدت کے الفاظ کانوں میں گونجے، جس پر زرگام خان نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھیجی۔ بلیک کلر کی شارٹ فراک کے ساتھ بلیک کیپری پہنے، گلے میں ریڈ کلر کا دوپٹہ لیے، گولڈن گھنے لمبے بالوں کو رف سے جوڑے میں قید کیے، سبز نگینوں جیسی آنکھوں میں کاجل کی لکیر کھینچی، گلابی بڑے بڑے ہونٹوں پر ریڈ لپ گلوز لگائے، اپنے ہوش ربا سراپے سے وہ پل میں کسی کا بھی ایمان ڈگمگا سکتی تھی۔ عقیدت سے اگر قیامت ہے اس دل پر بجلیاں گراتا، یہ روپ زرگام خان کو اس وقت ایک کانک نہیں بار رہا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید وہ آج عقیدت کو اس روپ میں دیکھ سب کے سارے بندھن توڑ کر عقیدت کو روح میں شامل ہو جاتا، مگر اب اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ساری دنیا کو تہس نہس کر دے۔ وہ جانتا تھا کہ عقیدت نے ضرور مقدس بیگم کو غصہ دلانے کے لیے کیا ہوگا، مگر زرگام خان کو پھر بھی یہ گوارا نہیں تھا کہ ان کا رشتہ کسی بھی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں مذاق یا سوال بنے۔ ادھر عقیدت زرگام خان کے ٹھٹرا دینے والے لہجے اور آگ سی تپش لی نظروں کو خود پر محسوس کر کے مقدس عقیدت سے کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ میں اپنی طرف انگلی کرتے بیوقوفانہ سوال کیا تو زرگام خان نے ہونٹ جھلکاتی نظروں سے عقیدت کو گھورتے ہوئے سارا سپاٹ میں ہلایا۔ گہری سانس بھرتے عقیدت نے پلٹ کر قدم زرگام خان کی جانب بڑھائے۔ زرگام خان کی سرد نظریں عقیدت کو اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی، پسینے سے تر ہوتی ہتھیلی کو اپنے دوپٹے کے پلو سے صاف کرتی وہ 2 قدم کے فاصلے پر زرگام خان کے سامنے کھڑی ہوئی۔ تو زرگام خان نے اپنی سخت گرفت میں عقیدت کی کلائی تھامتے ایک جھٹکے سے گھٹنوں کے بل اپنے سامنے زمین پر بٹھایا۔ کہو عقیدت زرگام خان کے باہر جو بھی بکواس کی وہ سراسر جھوٹ تھا۔ اپنا دائیں بازو عقیدت کی گردن کی گرد سختی سے بیٹے سرد سپاٹ لہجے میں کہا تو عقیدت نے اپنے ہوش کو پڑتے حلق کو تار کرتے زرگام خان کی نیلی آنکھوں میں دیکھا۔ سوچنے میں وقت ضائع کرنے کا مطلب تھا زرگام خان کی بات پر سچ کی مہر لگانا، جو کہ فی الحال عقیدت نہیں کر سکتی تھی۔
وہ اپنی خوشی یا انا کی وجہ سے زرگام سے سب چھپا نہیں سکتی تھی، وہ بس اسے اس تکلیف سے بچانا چاہتی تھی۔ مقدس بیگم کو کسی بھی طرح ان کی غلطی کا احساس کروانا چاہتی تھی، ان کے دل میں اولاد کے لیے محبت پیدا کرنا چاہتی تھی۔ میں نے باہر جو بھی کہا وہ حرف بحرف سچ تھا اور مجھے اس پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ زرگام خان کی خون جھلکاتی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی اسپاٹ لہجے میں کہا تو عقیدت کی گردن پر زرگام خان کی گرفت بے سہاتا سخت ہوئی۔ زرگام خان کے جانے والے لمس سے عقیدت کو ایسا محسوس ہوا جیسے زرگام کی انگلیاں اس کی جلد میں پیوست ہو چکی ہیں۔ تمہارے لیے یہ رشتہ ایک توق تھا، میرے لیے یہ اب بھی ایک توق ہی ہے۔ زرگام خان کے سرد لہجے پر عقیدت نے اسپاٹ لہجے میں کہا تو زرگام خان کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ رینگی۔ تمہیں یہ دولت چاہیے؟ یہ دولت، یہ جائیداد میرا حق ہے۔ زرگام خان کے سوال کا دو بدو جواب دیا تو زرگام خان نے اپنا بایاں بازو عقیدت کی کمر کے گرد لپیٹتے اپنے روبرو کیا تو اچانک افتاد پر عقیدت بے سہاتا زرگام خان کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھے۔ پھر تو میرے بھی بہت سے حق نکلتے ہیں، ویسے بھی باہر تو تم مجھے جینے کی بات بھی کر ہی تھی نا، تو تمہیں آج میں اپنے الفاظ میں بتاتا ہوں۔ عقیدت زرگام خان کے جینا کسے کہتے ہیں؟ وہ اسرار لہجے میں کہتے بنا عقیدت کو سمجھنے کا موقع دی ایک ہی جھٹکے میں عقیدت کے گلے سے دوپٹہ کھینچ کر اتارا تو ریشمی دوپٹہ گلے پر پھرنے سے کئی خراشیں گردن پر پڑی۔ ابھی عقیدت کو مزاحمت کرتی کہ زرگام خان اپنے کندھے پر رکھے عقیدت کے ہاتھوں کو باندھا، ایک جھٹکے میں عقیدت کو اپنی بازو میں اٹھاتا بیٹھ کی طرف بڑھا۔ میں تمہارا منہ نوچ لوں گی زرگام، اگر تم نے ایسا کچھ سوچا بھی۔ چھوڑ مجھے پاگل خان، سر پھاڑ دوں گی تمہارا۔ زرگام خان کے بالوں کو اپنی مٹھی میں دبوچے گردن پر اپنے ناخن گاڑتے دبے دبے لہجے میں گڑا کر کہا جسے انسنا کرتے زرگام خان نے پٹہنے کے انداز میں عقیدت کو بیڈ پر لٹایا۔ سرد و سپاٹ نظر سے عقیدت کو دیکھتے ایک ہی جھٹکے میں اپنے سفید کرتے کو اتار کر دور اچھالا تو عقیدت نے بے یقینی سے زرگام خان کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا۔ عقیدت کی آنکھوں میں بے یقینی اور حیرت دیکھ زرگام خان کے ہونٹ پر طنزیہ مسکراہٹ رینگی۔ مجھے میرا حق لینے دو عقیدت شاہ، اس کے بعد ساری دولت تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ آج تو زرگام خان کی ضد ہے تمہیں پانا، اور خان کی ضد معمولی تھوڑی ہو سکتی ہے، اتنا تو بنتا ہے۔ اگر لٹنا مقدر ہے تو شاندار طریقے سے ہونا چاہیے نا۔ اس حسین رات دشمن مگر محبوب بیوی کی قربت کے لیے تو میں خود ہار جاؤں، دولت کی کیا اوقات ہے۔ عقیدت شاہ کی مزاحمت کرتے ہاتھوں کو اپنے ساتھ گرفت میں لیتے عقیدت کے چہرے پر جھکتے ہوئے سرد لہجے میں کہا تو عقیدت نے ہونہار نظر سے زرگام خان کو دیکھا۔ اور کوئی عقیدت شاہ کو ضد بنا کر اپنی منمانی کر لے، ایسا تو میرے مرنے کے بعد بھی ممکن نہیں۔ اپنی دائیں ٹانگ کو پولٹ کرتے زرگام خان کے پیٹ میں مارتے خود سے پیچھے کیا۔ عقیدت پھر سے زرگام خان کے پیٹ میں دوسری ٹانگ مار دی کہ زرگام خان نے ہونہار نظر سے عقیدت کو گھورتے عقیدت کے پاؤں کو اپنے ہاتھ میں تھاما۔ ابھی عقیدت کو سمجھ کے زرگام خان نے اپنے وجود کا سارا بوجھ عقیدت پر ڈالتے جھکا بنا عقیدت کو سمجھنے کا موقع دیے دائیں جانب کندھے سے شرٹ کو کھینچا تو کندھے سے بازو تک شرٹ پھٹتی چلی گئی، جس پر عقیدت نے افسوس اور بے یقینی سے زرگام خان کی جانب دیکھا، جبکہ اس غیر ارادی حرکت پر زرگام خان نے سختی سے اپنے جبڑے بھینچے۔ بنا عقیدت کی جانب دیکھے ہاتھ اوپر کرتے عقیدت کے ہاتھوں سے دوپٹہ اتارا۔ اپنی اس حرکت پر دل نے بری طرح ملامت کی، مگر عقیدت کے چہرے کی جانب دیکھا تو وہی الفاظ پھر سے سارے حواس سے جوڑ گئے۔ اپنی شرمندگی کو پس پشت پر ڈالتے عقیدت کے ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھائے جھکا اپنا چہرہ عقیدت کی گردن میں چھپایا۔ زرگام خان کے ہونٹوں کے سلگتے لمس کے ساتھ دانتوں کے دباؤ پر عقیدت نے ہونٹوں کا کنارہ دانتوں تلے دبا کر سسکی کا گلا گھونٹا۔ عقیدت کی گردن پر جا اپنا شدت بڑا لمس چھوڑتے عقیدت کو وہی تکلیف دینی چاہے جو اس کے الفاظ نے زرگام خان کو دی تھی۔ تم جنگلی پاگل خان، پیچھے ہٹو، ورنہ آج میرے ہاتھوں سے تمہارا قتل پکا ہے۔ مجھے تم معصوم لگتے تھے، مگر تم تو دن بدن ٹھڑکی اور بےہودہ ہی ہوتے جا رہے ہو۔ زرگام خان کے سینے پر دونوں ہاتھوں سے دوبارہ ڈال کے پیچھے ہٹایا۔ اس سے پہلے زرگام خان پھر سے جھکتا کہ عقیدت نے دائیں ہاتھ کا موقع بنا کر زرگام خان کے ناک پر مارا تو زرگام خان تکلیف سے کرا کر پیچھے ہٹا۔ یوں سائیکو عورت دماغ ٹھکانے پر ہے یا نہیں؟ رکو ذرا، تم اپنی سر پڑتی ناک کو پکڑے پیر پر کھڑی عقیدت شاہ کو دیکھتے ڈانٹتے ہوئے کہا تو عقیدت نے طنزیہ نظر سے زرگام خان کو دیکھا۔ زرگام خان کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ ابھی وہ
باگتی کے زرگام خان عقیدت کے دائیں ٹانگ کو پکڑ کر کھینچو عقیدت اوندے منہ برپا کی دی۔ جو تم نے کہا نا عقیدت وہ جہاں دل پر نقش ہو گیا، کوشش کرو کہ میرے سامنے کم ہی آؤ، اس بار محبت دل و دماغ پر حاوی نہیں ہونے دوں گا، جان لے لوں گا۔ تمہاری قسم رتی برابر بھی افسوس نہیں ہوگا اور آخری بات میرے قریب بھی مت آنا ورنہ تمہارے وجود کو آگ لگا دوں گا، اپنے وجود سے تمہارا لمس مٹانے کے لیے خود کو بھی راکھ کر ڈالوں گا۔ عقیدت کے گردن کو اپنے ساتھ گرفت میں لیتے زخمی شیر سے داڑ لیے گرا کر کہا اور ایک جھٹکے میں عقیدت سے پیچھے ہٹتے ایک خونہار نظر عقیدت کے سویا پڑتے چہرے پر ڈالتا، قبر سے ڈریس لیتا ڈریسنگ روم میں بند ہو گیا، جبکہ عقیدت بر پر چت لیتی خالی نظر سے چھت کو دیکھتی بری طرح اپنے لب کچل رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر گردن تیزی کر کے دیکھا تو زرگام خان کو ڈریسنگ کے سامنے چہرے پر چٹانوں سے سہتے لیے کھڑا دیکھ اور خود کو نہر انداز کرتے محسوس کر عقیدت کو اپنے دل میں تیز سے اٹھتی محسوس ہوئی۔ عقیدت کی موجودگی کو سرے سے نظر انداز کرتے زرگام خان اپنے بال سیٹ کرتا دروازہ دار سے بند کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ گہری سانس بھرتے عقیدت نے انگلیوں کے پوروں سے اپنی گردن پر زرگام خان کے دیے زخموں کو محسوس کرنے کی کوشش کی۔ گردن پر ہوتی جلن پر عقیدت نے سر جھٹکتے کروٹ بدلتے آنکھیں موندی، جبکہ اپنی جیپ کے پاس کھڑے ہوتے زرگام خان نے ایک شکوہ کی نظر اپنے کمرے کی کھڑکی پر ڈالی اور تیش میں اپنا ہاتھ کا مکہ بنا کر جیپ پر مارا۔ کبھی معاف نہیں کروں گا عقیدت، کبھی نہیں۔ سرد اسپاٹ لائٹ میں کہتا ایک آخری نظر کھڑکی پر ڈال کر جیپ سٹارٹ کرتا حویلی سے نکلتا چلا گیا۔ یہ تو ہدایت جی کا ہاسپٹل نہ، گاڑی کے ہاسپٹل کے سامنے رکنے پر پروشہ نے حیرت سے امتسال کی جانب دیکھتے ہوئے استفسار کیا تو امتسال نے مسکرا کر سر بات میں ہلایا۔ تم پاگل ہو امتسال، لالا جان سے مار دیں گے اور میں ویسے بھی نہیں جا رہی۔ کار کے دروازے کو سختی سے پکڑتے ہوئے کہا تو امتسال نے گھور کر پروشہ کو دیکھا۔ پاگل لڑکی، کوئی ہوش ہے تمہیں کہ نہیں؟ پہلے ہی تمہارا سر تاج ناراض ہے تم سے، ملنے بھی نہ آ سکا، اگر وہ ملنے آ بھی جاتے تو تمہارے ہوش ہی ٹھکانے لگانے تھے۔ اس سے پہلے وہ خود آئیں، اس سے بہتر تم جا کر انہیں منا لو اور اپنی غلطی کے لیے معافی بھی مانگ لینا۔ پروشہ کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے گھسیٹنے کے انداز میں آگے بڑھتے ہوئے کہا تو پروشہ نے گھبراتے ہوئے بے سہاتہ نفی میں گردن ہلائی۔ ہم سے نہیں منایا جاتا کسی کو، اور وہ تو پورے جلاد ہیں، مجھے مارنے کے بعد آنے کی وجہ پوچھیں گے۔ میں نہیں جاؤں گی امتسال، پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دو، نم لہجے میں کہتے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی تو امتسال نے گردن موڑ کر سہتر نظروں سے پروشہ کو دیکھا، جبکہ پروشہ خان نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ وہ اب اسے کیا پتا تھی کہ اس کے خیالوں کی دنیا میں جو ہدایت شاہ تھا وہ ایک رحم دل مسیحا تھا جو درد کی دوا تو ہو سکتا تھا مگر وجہ نہیں۔ مگر ہدایت شاہ نے بری طرح پروشہ خان کو خیالوں کی دنیا سے حقیقت میں پٹھا تھا۔ اب تو پروشہ کی نظر میں ہدایت شاہ طوفان بھڑکایا تھا اور حشر برپا کر کے چلا گیا تھا، مگر وہ تہس نہس کر کے بھی پوری شان سے پروشہ خان کو اپنے نام کر چکا تھا۔ ہدایت شاہ کے ہاتھوں کا سلگتا لمس ابھی بھی پروشہ خان کے وجود میں سنسنی دوڑا دیتا تھا اور امتسال کہہ رہی تھی کہ وہ اس شخص کو جا کر منائے جس کی نیلی آنکھوں میں وحشتیں اور جنون دیکھنے کے بعد وہ ٹھیک سے سو نہیں پائی تھی، جو شخص پل میں قیامت برپا کر گیا تھا۔ امتسال کہہ رہی تھی کہ وہ اس شخص کے سامنے اکیلی جائے، اکیلی جاتے وہ مر نہ جائے۔ یہ رہا تمہارے میاں کا آپس، اب اگر یہاں سے تم بات کیے بغیر نکلے تو جان نکال لوں گی میں تمہاری۔ ہدایت شاہ کے آپس کے سامنے کھڑے ہوتے پروشہ کو بازو سے تھام کر اپنے سامنے کھڑے کرتے کہا تو پروشہ نے تڑپ کر پیچھے ہونا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی امتسال اس کا وعدہ دبوچ کا دروازہ کھولتی اندر دھکیل چکی تھی۔ ہونٹوں پر فخریہ مسکراہٹ سجائے قدم کیفیٹیریا کی جانب بڑھائے۔ وہ آنے سے پہلے ہر چیز کا پتہ کر چکی تھی کہ ہدایت کا آفس کہاں ہے اور کس وقت فری ہوتا ہے، لنچ ٹائم پر کہاں ہوتا ہے، یعنی کولیگز کے ساتھ یا اکیلا، جس پر ملازم نے بتایا تھا کہ وہ اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہو کر اکیلا رہنا ہی پسند کرتا ہے، کولیگ سے بھی کام کے سلسلے میں ہی بات کرتا ہے، اس کی بہرام اور پلاش کے علاوہ کسی سے دوستی بھی نہیں، اسی لیے امتسال کو یہی وقت ٹھیک لگا تھا۔ جتنی بیوقوف اس کی کزن تھی اور جتنا غسیلا اس کا جیجا نکلا تھا، تو امتسال کو یہی بہتر لگا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے اکیلے میں بات کر لیں تاکہ ان کے درمیان موجود سب غلط فہمیاں ختم ہو جائے اور وہ ایک دوسرے کو اچھے سے سمجھ سکیں۔ کیفیٹیریا میں آئے تو وہاں بس اکا دکا لوگ تھے، ابھی کچھ دن ہی تو ہوئے تھے ہاسپٹل کو سٹارٹ ہوئے۔ کاؤنٹر پر جا کر ابھی وہ اپنا
آرڈر دیتی کہ اپنے کندھے کے ارد گرد چادر اور کسی کے مردانہ ہاتھ محسوس کر کے وہ چکا رہ گئی۔ گردن تیرچی کر کے اپنے بائیں جانب دیکھا تو دگ سے رہ گئی۔ بہرام شاہ جو حدائق سے ملنے ہاسپٹل آیا تھا، بقا حدائق کے روم کے سامنے سے گزرتی لڑکی پر اسے امتصال کا گمان ہوا تھا تو وہ اس کے پیچھے ہی کیفیٹیریا میں آ گیا تھا۔ اپنے شک پر یقین کی مہر لگتے دیکھ بہرام شاہ کے وجود میں سرور کی لہر دوڑ گئی، مگر وہاں بیٹھے میل ڈاکٹر کی نگاہ امتصال خان کے وجود پر گڑی دیکھ بہرام شاہ کو اپنی رگوں میں شرارے پھوٹتے محسوس ہوئے۔ اسی لیے اپنے کندھوں پر لی اجزا کو اتار کر لمبے لمبے ڈاگ پڑتا امتصال خان کے پیچھے پہنچے بنا امتصال کو سمجھنے کا موقع دیے اس کے کندھوں پر پھیلا چکا تھا۔ اپنے بائیں جانب چہرے پر چٹانوں سے سہتی لی کھڑے بہرام شاہ کو دیکھ امتصال کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ بہرام شاہ نے گردن ترچھی کر کے سخت نظروں سے خود کو حیرت سے تکتی امتصال خان کو دیکھا اور بنا کسی کی پرواہ کیے امتصال کی کلائی اپنی سخت گرفت میں لیتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ہاتھ چھوڑیے ہمارا، آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی یہ گھٹیا حرکت کرنے کی؟ ہاتھ چھوڑیے بہرام شاہ، ورنہ میں لالا کو آپ کی اس حرکت کے بارے میں بتا دوں گی۔ بہرام شاہ کے ساتھ گھسیٹتے دبے دبے لہجے میں چلا کر کہا تو بہرام شاہ نے اپنی گہری رات سی سیاہ آنکھوں سے گھور کر امتصال خان کو دیکھا۔ بہرام شاہ کے سرد نظروں کو دیکھ امتصال کی زبان تالو سے چپک چکی تھی۔ تبھی بہرام شاہ نے ایک روم کا دروازہ کھول کر امتصال کو اندر دھکیلا۔ دیوار کے ساتھ امتصال کو پن کرتے اپنے دونوں ہاتھ اس کے اطراف میں رکھے۔ مسٹرڈ کلر کی پٹھانی فراک پہنے جس کے دامن اور گلے پر رنگ برنگے پھول بنے ہوئے تھے، گلے میں آسی گلابی رنگ کا دوپٹہ لیے، براؤن بالوں کو لوز چٹیا میں قید کیے جس کے باعث بالوں کی چاند آوارہ لٹے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھے، گلابی بڑے بڑے ہونٹوں کو سختی سے بینچے اور شہد رنگ آنکھوں میں غصے کی تپش لیے ہونہار نظروں سے اپنے سامنے کھڑے بہرام شاہ کو گھورتی وہ سیدھا بہرام شاہ کے دل میں اتر ہی تھی۔ سفید کاٹن کے سوٹ میں سیاہ گھنے بالوں کو جل سے سیٹ کیے، گہری سیاہ آنکھوں میں غصہ اور جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر لیے، یک ٹک امتصال خان کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جس پر امتصال نے دانت کچکچا کر بہرام شاہ کو دیکھا۔ چادر کہاں ہے تمہاری؟ سرد سپاٹ لہجے میں کہتے ہاتھ بڑھا کر دائیں جانب سے لٹو کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے بہرام شاہ نے کس سرد لہجے اور ہاتھوں کے لمس پر امتصال نے بے ساتھ جرجری لی۔ بہرام شاہ کی غصے کی ذاتی سے تیز دھونکنے کی مدد جلتی سانسوں کو محسوس کر کے امتصال کو اپنے گلے میں گلٹی سے ابھر کر معدوم ہوتی محسوس ہوئی۔ گر ہے اور ہماری مرضی ہم چادر لے جانا۔ آپ کون ہوتے ہیں یہ سوال پوچھنے والے؟ بہرام شاہ کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے پیچھے کی جانب دھکیلنے کی کوشش کرتے چلا کر کہا تو بہرام شاہ نے چپڑے بینچ کا امتصال خان کو دیکھا۔ نظریں امتصال کے سرخ چہرے سے ہوتی اپنے سینے پر رکھ امتصال کے ہاتھوں پر آئیں تو بہرام شاہ نے سرد نظروں سے امتصال کو دیکھتے اپنے سینے پر دڑے امتصال کے ہاتھوں کو اپنی ساتھ گرفت میں لیتے ایک ہی جھٹکے میں امتصال کی پشت پر لاک کرتے امتصال کو اپنے قریب کیا۔ تم نہیں جانتی کہ میں کون ہوں امتصال خان؟ میں بہرام شاہ ہوں جو پہلی نظر میں تمہارے آگے خود کو ہار آیا تھا۔ چادر تو بہت چھوٹی سی بات ہے، میرا بات چلے تو تمہیں 7 پردوں میں چھپا کر رکھ لوں کہ جہاں بہرام شاہ کے علاوہ کوئی اور نہ دیکھ سکے تمہیں۔ تم سے سوال و جواب کرنے کا، تمہاری مرضی کو اپنی مرضی میں ڈالنے کا، تمہیں اپنے رنگ میں رنگنے کا حق صرف اور صرف بہرام شاہ کا ہے۔ آئندہ میں نے اگر تمہیں چادر کے بغیر حویلی سے باہر قدم رکھتے دیکھ لیا تو بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ امتصال، یہ تمہاری پہلی اور آخری غلطی تھی، آئندہ یہ نہ ہو۔ سرد سپاٹ لہجے میں کہتے ایک ہی جھٹکے میں امتصال کو خود سے دور کیا تو امتصال نے نم شکوہ کنار نظروں سے بہرام شاہ کو دیکھا، جس پر بہرام نے ہونٹ کا کنارہ دانتوں تلے دبا کر امتصال خان کے نم نظروں میں دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ اس سے زیادہ بری طرح کیا پیش آئیں گے؟ آپ کی نظر میں اس سے زیادہ برا اور کیا مطلب ہے؟ اس نے جیسا برا جو آپ کا بائی کر کے گیا وہ آپ میرے ساتھ کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیں گے مجھ پر؟ ہاتھ اٹھا کر اپنی منمانی کریں گے؟ اس طرح کا سلوک رکھتے ہیں آپ کے ہاں اپنی محبت کے ساتھ؟ اپنی سر پڑتی کلائیاں جن پر بہرام شاہ کی انگلیوں کے نشان پڑ چکے تھے، بہرام شاہ کے آگے کرتے دبے دبے لہجے میں کہا